خط جو کہ منتظر تھے سارے کہ وہ لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا، لیکن ایک ای میل بھجوا دی گئی ہے اور اس ای میل کا متن بھی ہم نے آڈینس کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن فراڈ تھا اور یہ حکومت بھی سلیکٹڈ ہے، اس لیے آپ ان سے معاملات طے نہ کریں اور الیکشن کا آڈٹ 30% ریزلٹس جو ہیں سیٹس جو ہیں وہ آپ انشور کروائیں۔ جی مفتاح صاحب۔ شکریہ عادل بھائی، یہ پہلی مرتبہ خان صاحب نے نہیں کیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2014 میں بھی جب انہوں نے دھرنا کیا تھا تو دھرنے کے دوران جب یہ روز تقاریر فرماتے تھے تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو لین دینا بند کر دیں ورنہ ہم آ کے آپ کے جو قرضہ جات ہیں وہ واپس نہیں کریں گے۔ وہ بھی بڑی معیوب بات تھی، اوبویسلی پاکستان نے قرضہ واپس کیا۔ پھر جب 2019 میں خان صاحب نے آئی ایم ایف سے سودا کیا، اگریمنٹ کیا، تو اس وقت خان صاحب نے یہ نہیں کہا آئی ایم ایف سے کہ یار دیکھو اپوزیشن والے جو ہیں ان کو آر ٹی ایس بند ہونے کے بہت سارے تحفظات ہیں اور چلیں ہم مل کے پہلے آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کا آڈٹ کرا لیں کہ جو آر ٹی ایس بند ہوا تو وہاں پہ کیا ہوا تھا، کہ شاید عباسی صاحب کے حلقے میں کیا 30,000 ووٹ نہیں ڈالے گئے تھے صداقت عباسی کے حق میں، اور میں آپ کو بڑی مثالیں دے سکتا ہوں سارا تارڑ صاحب کے حلقے، صاحبہ کے حلقے کی وغیرہ وغیرہ۔ اور تو یہ اس کے بعد پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ شوکت ترین صاحب نے ایک بالکل کنسپریسی کی تھی تیمور جگڑا صاحب سے مل کر، محسن لغاری نے اتنی اس کی وہ نہیں کرائی تھی، ان کو انکریج نہیں کیا تھا، جبکہ انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھا تھا کہ صوبے یہ سرپلسز نہیں دیں گے جو حکومت پاکستان فیڈریشن کلیم کر رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط بات تھی کرنے کی۔ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس الیکشن کے اندر خان صاحب کے تحفظات ہیں اور تحفظات میں وزن ہے، میں اس میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، اور اس کو لیگل فورم پہ پورا کرنا چاہیے۔ اگر ان کو جلسے جلوس کرنے ہیں، پروٹیسٹ کرنے ہیں، میں ان کا یہ حق بالکل نہیں چھین رہا ہوں، یہ بات ان کی سوا سو لانا صحیح ہے، لیکن آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ آپ آڈٹ کریں، وہ آئی ایم ایف کا رول نہیں ہے، کبھی آئی ایم ایف نے کیا ہے آج تک۔ یہ بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے تھے تو پاکستان سے بھی بہت زیادہ بھونڈے الیکشن ہوئے تھے، وہاں پہ آئی ایم ایف آج بھی کام کر رہی ہے، اور آئی ایم ایف کے بورڈ پہ کون بیٹھتا ہے؟ امریکہ بیٹھتا ہے، دیگر ممالک بیٹھتے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ پی ٹی آئی کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ کیا مغربی ممالک نے ان کو ہٹوایا تھا، جو یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی تھی، تو پھر آج آپ امریکہ کے اندر ہی کہہ رہے ہیں، امریکہ کی جو مطلب ذیلی ادارہ تو نہیں امریکہ کا، لیکن امریکہ کا سب سے زیادہ ووٹ ہے آئی ایم ایف میں، تو آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک کرائیں، امریکہ میں آپ لابیسٹ رکھتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو جو اپنے تذبذب سے نکلنا پڑے گا، وہ ہر چیز کو کلیم نہیں کر سکتے کہ جب ان کا دل ہے تو آپ کہہ دیں کہ امریکہ نے ہم کو نکلوایا، جب ان کا دل ہے تو آپ کہتے ہیں امریکہ کو پلیز ہم کو لا کے بٹھا دو۔ یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک، اچھا مفتاح صاحب بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا، لیکن مجھے آپ سے جو جواب چاہیے وہ یہ کہ دیکھیں آئی ایم ایف کا یہ ڈومین نہیں ہے، اور اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے جب یہ خبریں آئیں کہ خط لکھا جا رہا ہے تو آئی ایم ایف نے بڑے کھل کر کہا کہ وہ سیاسی معاملات پر پاکستان کی وہ نہیں کریں گے، کمنٹ نہیں کریں گے آنے والی حکومت کے ساتھ، دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو ورک ٹوگیدر۔ لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ آبویسلی آئی ایم ایف اس کو دیکھے گا کہ یار یہ بیل آؤٹ اگر ہم دے دیں گے، اور آپ نے لاسٹ ویک ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے آئی ایم ایف کے ساتھ مارچ میں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک اور پروگرام جو ہے وہ ڈسکس کریں، تو ایسے میں اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر جیو پولیٹکس کو بھی دیکھیں اور باقی چیزیں بھی دیکھیں تو یہ تو آئی ایم ایف کیا نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں تو اس کو تو آپ سنبھالیں پہلے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا رول نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت وقت سے ڈیل کرتا ہے۔ آئی ایم ایف نے جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان سے ڈیل کیا ہے، آئی ایم ایف نے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان سے ڈیل کی ہے، تو اس وقت تو جمہوریت نہیں تھی۔ آج جیسی بھی ہے، چلو مطلب الیکشن ہوئے ہیں، اور میں خان صاحب کی اس بات سے میں بالکل وہ نہیں ہوں، اتفاق کرتا ہوں خان صاحب کی اس بات پہ کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور خان صاحب کے خلاف ہوئی ہے، اس میں میری کوئی دو مطلب بحث نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ان کے پاس جانا چاہیے یہ بات لے کر، اور نہ ان کا یہ کام ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئی ایم ایف از سپوز ٹو ڈیل ود دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ اب وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آج انوار کاشف وزیر اعظم ہے اور چند دنوں میں شہباز شریف وزیر اعظم ہو جائیں گے، اور آئی ایم ایف ان سے ڈیل کرے گی، ختم ہو گئی بات۔ اب اگر آپ پاکستان کے الیکشن جو تھے وہ شفاف تھے یا نہیں تھے تو آئی ایم ایف جا کے دنیا کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، آئی ایم ایف آپ کو دیتی ہے، آئی ایم ایف دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس بیرونی ملک کے وہ ذخائر کتنے ہیں، آئی ایم ایف یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے محصولات کتنی ہیں، ٹیکس کتنے، آئی ایم ایف یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 میں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک